اور صبر کے 3 میں آپ کو ڈائمینشنس بتاتا ہوں. ایک انر اسٹرینتھ اینڈ کنٹرول سے ریلیٹڈ صبر ہے جو اندر کی ایک کیفیت ہوتی ہے, اس میں سیلف کنٹرول ہے, ریسٹرینٹ ہے, کمپوزر ہے, ڈسپلن ہے, ایموشنل ریگولیشن. یہ ایک صبر کی ٹائپ ہے. ایک صبر کی ٹائپ ہے مورل اینڈ اسپرچول ڈائمینشن, جس میں فورٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے, حق کے ساتھ کھڑا ہو جانا باطل کے خلاف. اسی طرح ایکسیپٹنس ہے, اللہ کی تقدیر کو قبول کر لینا, اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لینا, یہ بھی صبر کی ٹائپ ہے اور یہ اس کی مورل اور اسپرچول ڈائمینشن ہے. اسی طرح ایک توکل بھی صبر کی مورل اینڈ اسپرچول ڈائمینشن ہے, کیونکہ توکل میں آپ کو صبر چاہیے, توکل میں آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے اللہ سے. اسی طرح کنٹینٹمنٹ, غنا, یہ بھی صبر کی ایک اسپرچول اور مورل ڈائمینشن ہے, کیونکہ غنا دکھاتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے, صبر کرنا, obvious سی بات ہے. اور لانگ ٹرم اسٹرینتھ, جب یہ چیزیں بندہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایگزیبٹ کرتا ہے تو وہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے, لانگ ٹرم اسٹرینتھ بن جاتی ہے, سچ ایز ریزیلینس, پرسسٹنس, گریٹ, کانسٹنسی, ٹینیسٹی. یہ کچھ ایسے ورڈز ہیں جو لانگ ٹرم اسٹرینتھ کو شو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے پرسسٹنس, ایک بندہ اگر پرسسٹنٹ ہے نا تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنا کام کروا لے گا, صبر کر کے, پرسیویرنس شو کر کے, اور بہت زیادہ محنت کر کے وغیرہ وغیرہ. جیسے ایک بندہ فجر پہ ریگولر اٹھ رہا ہے تو وہ ایک دم نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے اس کی بڑی محنت ہے, سیلف کنٹرول ہے, ریسٹرینٹ ہے, کمپوزر ہے, ڈسپلن رہنا ہے, روٹین فالو کرنا ہے, پھر جا کر اس نے وہ کنسسٹنسی اچیو کی ہے. تو یہ ایک جرنی ہے اور پھر یہ لانگ ٹرم اسٹرینتھ بن جاتی ہے. صبر ورسز ایموشنل سپریشن. دیکھیں سپریشن کیا ہوتا ہے, ایموشن کو بری کرنا, کرتے رہنا اور ایک دم پھر ایکسپلوڈ کر جانا. دیٹ از ناٹ صبر. زیادہ تر لوگ یہ والا صبر کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, برداشت کیے جاؤ اور اس کے بعد ایکسپلوڈ کر جاؤ. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے برداشت نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن برداشت کس طرح کرنا چاہیے یہ ہمارا ٹاپک ہے. زیادہ تر لوگ برداشت کس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ بس لاشعور میں پھینک رہے ہوتے ہیں, اٹس اوکے, اور پھر ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے. صبر اصل میں ہے اس ایموشن کو پروسیس کرنا جس ایموشن سے آپ گزر رہے ہیں, اور یہ بھی ایک آپ کو پتہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جین زی ایموشنس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے, ہر چیز کو ڈپریشن سمجھتے ہیں. دیکھیں اف یو آر ٹائرڈ دیٹ ڈزنٹ مین یو آر ڈپریسڈ. کیا خیال ہے؟ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں اس کا مطلب نہیں آپ ڈپریس ہیں, آپ صرف تھکے ہوئے ہیں, اور آپ تھکے ہوئے ہیں تو ریسٹ کریں. موبائل یوز کریں گے تو اور ڈپریس ہوں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو شوگر لیں, شوگر لیول لو ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو کوئی اچھی چیز دیکھیں. تو تھکنے کا مطلب ڈپریس ہونا نہیں ہے. اسی طرح ورڈ ہونے کا بھی مطلب ڈپریس ہونا نہیں ہے. اسی طرح اینکشیس ہونے کا مطلب بھی ڈپریس ہونا نہیں ہے. اینکشیس ہونا, ورڈ ہونا, ٹائرڈ ہونا یہ ڈپریشن نہیں ہے. دس ڈز ناٹ اکویٹ ڈپریشن. تو جب ہم ہر چیز کو ڈپریس سمجھ لیں گے, میرا موڈ ڈاؤن ہے, میں ڈپریس ہوں, وہ پھر بہت نیگیٹو ٹاک ہے, اور اس سے یہی ہوگا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اس کو ہیلپ نہیں کر رہی ہوگی. اچھا, تو صبر ہے اس ایموشن کو پروسیس کرنا جس سے آپ گزرے. غم ہے, گریف ہے, کیا ہے, واٹ ایگزیکٹلی آر یو گوئنگ تھرو, ٹھیک ہے نا, اس کو پروسیس کرنا اور وائزلی رسپونڈ کرنا, اس ایموشن کو لے کے وائزلی رسپونڈ کرنا, یہ صبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. رسپونڈ کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے برداشت کر لینا. جیسے مثال کے طور پہ امام ابن تیمیہ نے کہا when someone annoys me, جب مجھے کبھی کوئی تنگ کرتا ہے, annoy کرتا ہے, تو I consider that Allah is humbling me. تو میں اس کو اس طرح کنسیڈر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عاجز کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں انہوں نے اس کو پروسیس بھی کیا. پروسیس کیا ہے کہ یہ مجھے annoy کر رہا ہے, یہ بندہ annoy سے مراد ہے میرے بارے میں بری بات کر رہا ہے یا مجھے چڑھا رہا ہے, annoy کر رہا ہے, تنگ کر رہا ہے. تو میں اس کو کیسے پروسیس کروں گا اکارڈنگ ٹو ہم, کہ میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عاجز کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے عاجز کیسے کر رہا ہے؟ اب ان کی انٹرپریٹیشن کیا تھی؟ مے بی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا رہے ہیں کہ میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوں. حالانکہ ابن تیمیہ بہت بڑے اسکالر تھے, تو مے بی اللہ تعالیٰ مجھے عاجز کرتا ہے جب کوئی بندہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, تو میں پھر استغفار کرتا ہوں. یہ ہوتا ہے اصل میں وائز رسپانس, ٹھیک ہے. بجائے کہ اس سے بلی ہوتے رہنا, اس سے انوائے ہوتے رہنا, جتنا آپ اس ایموشن کو پروسیس کریں گے اور رسپونڈ وائزلی کریں گے وہ صبر کہلائے گا. یہ صبر کی ٹرو ڈیفینیشن ہے, ٹھیک ہے. اگزامپل, آپ کو غصہ ہے,
सप्रेस करते रहेंगे, साइलेंट रिसेंटमेंट कायम हो जाएगी। जैसे मैं आपको कोई बात कहूँ, आप मुझे कोई बात कहें, मुझे आपकी बात बुरी लगी, मैं खामोश हो गया, मुझे शदीद गुस्सा है, खामोश ही रहूँगा, तो मेरे दिल में आपके ख़िलाफ़ एक रिसेंटमेंट पैदा हो जाएगी और ग्रज पैदा हो जाएगा। और नौ सब्र, बिल्कुल ही सब्र नहीं करूँगा तो एग्रेशन आ जाएगी, एकदम उठूँगा, फट पड़ूँगा। आपकी ज़रूरत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? समझ रहे? दोनों ही ठीक नहीं है। सप्रेशन भी ठीक नहीं है, सप्रेशन से ग्रज आएगा, और एग्रेशन भी ठीक नहीं है, दोनों एक्सट्रीम है। एग्रेसिव होऊंगा तो एकदम से मामलात ख़राब हो जाएंगे। सब्र है कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन क्या होगा? महफिल बर्खास्त होने के बाद आपको मैं फीडबैक दूंगा कि आप ज़रा देख के मजाक किया करें, ठीक है। आपने मेरे साथ मजाक किया था, उस मजाक ने मुझे हर्ट किया है, तो हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। मैं आपको इसीलिए फ़ीडबैक दे रहा हूँ क्योंकि हमारा आपका अच्छा ताल्लुक़ है। तो जिनसे प्यार होता है उन्हीं को बंदा फीडबैक देता है, ठीक है। तो आप ज़रा आइंदा ख्याल कीजिएगा। यही हो सकता है ना, कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन यही है। बात सुधर गई तो सुधर गई, नहीं सुधरी तो अल्लाह की आजमाइश है, अल्लाह का टेस्ट है, कोई बात नहीं। उस आजमाइश को डील करने के फिर और तरीके हैं। जैसे एक बंदा ना सुने, ना बात आपकी सुने, ना बाज आए, फिर भी मजाक उड़ाता रहे आपका, उसको फिर किसी और तरह डील करना है। लेकिन यू गेट द पॉइंट कि ना सप्रेशन ठीक है और ना एग्रेशन ठीक है, ठीक है। उसको कंट्रोल्ड आपने वे में एक्सप्रेस करना है, ये सब्र कहलाएगा। आगे जैसे जैसे चलेंगे आपको और बात क्लियर होगी। अच्छा, इन शॉर्ट ये बस याद रखिएगा, सब्र इज़ प्रोसेस द इमोशन एंड रिस्पॉन्ड वाइजली। और इसके बड़े तरीके हैं। आपने अगर इसके तरीके देखने ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ज़रा डिटेल में पढ़ना चाहिए, बल्कि तमाम नबियों को देखना चाहिए। जैसे हज़रत याकूब का सब्र क्या था, थोड़ा सा सोचें। हज़रत याकूब को जब खबर मिली कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़ियों ने खा लिया, तो ना उन्होंने मातम किया, ना उन्होंने अपने आप को पीटना शुरू किया, ठीक है ना ही उन्होंने गालम गलोच की बच्चों के साथ। गालम गलोच भी कर सकते थे ना, कोई और होता गालम गलोच करता, वो तो नबी थे, नबी का अखलाक तो फिर बहुत आला होता है। तो क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा उनका बिहेवियर तो नोट करें ना। अब उन्होंने क्या किया, इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जब इल्ज़ाम लगा, उन्होंने कैसे उसको प्रोसेस किया, क्या किया, ये हमारे लिए मिसालें हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लें, उन्होंने कैसे इस तरह से प्रोसेस किया, रिस्पॉन्ड वाइजली किया। तो हमारे लिए अल्लाह ने रोल मॉडल्स भी रखे हुए, हमने उनको देखना। इससे हज़रत मरियम ने कैसे प्रोसेस किया, प्रोसेस ऐसे किया कि रोई, बहुत रोई। रोना प्रोसेस करना है, आपको रोने से कोई मना नहीं कर रहा, रोएं जितना मर्जी रोएं, लेकिन अल्लाह के सामने रोएं। लोगों के सामने इतना रोएंगे तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। कभी कभी लोगों के सामने भी रोना निकल जाता है, लेकिन अल्लाह के सामने जितना चाहते हैं रोएं। हज़रत मरियम बहुत रोती थी जब वो इस तकलीफ़ से गुजरी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोते थे, ठीक है ना। हज़रत याकूब बहुत रोते थे। तो वो प्रोसेस कर रहे थे, अपने इमोशन को बाहर ला रहे थे, उसको लेट आउट कर रहे थे, वेंट आउट कर रहे थे उस चीज़ को, और रिस्पॉन्ड वाइजली भी कर रहे थे। एंड में रो कर खुश भी हो जाते थे, अल्लाह बेहतर करेगा, ये रिस्पॉन्स वाइज रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। एंड में उम्मीद भी जाग जाती थी, दैट इज़ अ वाइज रिस्पॉन्स। कोई दुआ पढ़ लेते थे, कोई जुमला कह देते थे, बात कर लेते थे, ठीक है। बहुत से तरीके हैं वाइज रिस्पॉन्स के।